نحمده ونصلي ونسلم على رسوله الكريم اما بعد فاعوذ باللہ من الشیطان الرجیم بسم اللہ الرحمن الرحیم یا ایھا الذین آمنوا کتب علیکم الصیام کما کتب علی الذین من قبلکم لعلکم تتقون صدق اللہ مولانا العظیم ان اللہ وملائکتہ یصلون علی النبی یا ایھا الذین آمنوا صلوا علیہ وسلموا تسلیما اللہم صلی علی سیدنا مولانا محمد وعلی آل سیدنا مولانا محمد وبارک وسلم وصلی علیہ۔ برادران اسلام السلام علیکم ورحمۃ اللہ وبرکاتہ۔ مسجد حسین نواں لاہور سے رفاقت علی قادری آپ کی خدمت میں حاضر ہے۔ اللہ تعالیٰ نے قرآن حکیم میں فرمایا یا ایھا الذین آمنوا، اے ایمان والو، کتب علیکم الصیام، تم پر روزے فرض کر دیے گئے۔ کس طرح فرض کیے گئے؟ کما کتب علی الذین من قبلکم، جس طرح کہ تم سے پہلے لوگوں پر روزے فرض کیے گئے تھے۔ لعلکم تتقون، تو روزے فرض کرنے کا مقصد کیا تھا کہ تمہیں تقوی نصیب ہو جائے۔ تو یہ خوبصورت آرڈر جو اللہ پاک نے قرآن حکیم میں ہمیں ارشاد فرمایا ہے، یہ ہمارے لیے حکم ہے، ایمان والوں کے لیے حکم ہے، اور ایمان والے ہی ان روزوں کا احترام کرتے ہیں۔ یا اللہ یہ ہیں کتنے؟ تو جواب آتا ہے ایام معدودات، یہ گنتی کے چند دن ہیں۔ فمن کان منکم مریضا، یا اللہ کسی کو چھوٹ بھی ہے، کوئی نہ رکھ سکے، تو رب کائنات کا حکم ہوتا ہے ہاں تم میں سے جو کوئی مریض ہو او علی سفر، اور تم میں سے جو کوئی مسافر ہو، فعدۃ من ایام اخر، تو جب وہ اپنی بیماری سے نکل جائے اور جب وہ سفر سے نکل جائے تو پھر وہ روزے رکھے۔ اب آپ یہ وہ رمضان مبارک کا مہینہ ہے کہ اس میں امام بخاری، امام مسلم، امام ترمذی، امام نسائی اور امام باقی نے حضرت عبداللہ بن عمر رضی اللہ تعالیٰ عنہ سے اور انہوں نے نبی کریم صلی اللہ علیہ وآلہ وسلم سے روایت کیا ہے کہ آپ صلی اللہ علیہ وآلہ وسلم نے ارشاد فرمایا اسلام کی بنیاد 5 چیزوں پر رکھی گئی ہے۔ لا الہ الا اللہ محمد رسول اللہ کی شہادت، نماز قائم کرنا، زکوٰۃ دینا، رمضان کے روزے رکھنا اور حج کرنا۔ یہ وہ چیزیں ہیں جن پر اسلام کی بنیاد رکھی گئی، یعنی یہ بنیاد ہے، اس کے اوپر بلڈنگز کھڑی ہوں گی ساری کی ساری۔ تو اب آپ اسی قدر یہ رمضان کا مبارک مہینہ ہمارے پاس جو اللہ تبارک و تعالیٰ نے بھیجا ہے، اس کی ہم نے قدر کرنی ہے، اور اس رمضان المبارک کے باعث برکت مہینے میں ہم نے روزے رکھنے ہیں، قرآن پاک کی تلاوت کرنی ہے، اور نماز تراویح کا اہتمام کرنا ہے، نوافل پڑھنے ہیں، سنت موقدہ اور غیر موقدہ وہ بھی پڑھنی ہے، اور فرائض ادا کرنے ہیں۔ تو اس مہینے میں روزہ رکھنا ہے، اور روزے کا مقصد کیا ہے؟ تقویٰ۔ صبح سے لے کر شام تک جب بندہ بھوک اور پیاس میں 14.5 اور 15 گھنٹے گزارتا ہے تو اس بندے کو غریبی کا احساس ہوتا ہے، اسے بھوک کا احساس ہوتا ہے، اور اسے سمجھ آتی ہے کہ جس بندے کے پاس کھانے کے لیے راشن نہ ہو پھر اس کی کیفیت کیا ہوتی ہے۔ اور جب یہ خیال آتا ہے تو اس بندے کے دل میں غریب پروری کا اور یتیم پروری کا جو ہوتا ہے نا ایک حصہ، وہ نمودار ہونا شروع ہو جاتا ہے کہ میں یتیم اور غریب پروری کروں، اور یتیموں اور غریبوں کی کفالت کروں، یتیموں اور غریبوں کے سر پہ شفقت کا ہاتھ رکھوں، اور یتیموں کا ہاتھ پکڑوں، اور غریبوں کی حاجت روائی کروں، ان کے دکھ میں، ان کی مصیبت میں ان کا مداوع کروں۔ تو جب یہ بندہ روزہ دار ہوتا ہے تو پھر اللہ تعالیٰ کی طرف سے بھی اس بندے کو انعامات ملنا شروع ہو جاتے ہیں۔ تو برادران اسلام، چونکہ یہ ہماری زندگی میں رمضان المبارک کا باعث برکت مہینہ آیا ہے، اور ہم روزانہ کی بنیاد پہ روزے رکھ رہے ہیں، اور اللہ سے اس کی رحمتیں، اس کی برکتیں، اس کا کرم سمیٹنے کی کوشش کر رہے ہیں، تو ضرور بالضرور اپنے پاس دیکھیے گا، کوئی غریب ہو تو اسے سحری کروائیں، کوئی غریب ہو تو اسے افطاری کروائیں، کوئی یتیم ہو تو اس کے گھر راشن لے کر دے دیں، چونکہ آپ کا یہ دیا ہوا جب اس کے کام آئے گا اور وہ روزہ دار بنے گا اور وہ کھائے گا اور پیے گا تو وہ جو آپ کو دعائیں دے گا وہ اللہ کے عرش تک پہنچے گی، اور اس پہ نبی بھی راضی ہوں گے اور میرا اللہ بھی راضی ہوگا۔ تو میرا مختصر سا یہ پیغام ہے، انشاءاللہ روزانہ کی بنیاد پر ہم یہ اپنا ویلاگ لے کر آپ کی خدمت میں حاضر ہوا کریں گے کہ رمضان شریف کا زیادہ سے زیادہ احترام کریں، نماز پڑھیں، بجماعت پڑھیں، مسجدوں میں جائیں، مسجدوں کو آباد کریں، اللہ آپ کے گھروں کو آباد کرے گا،
اور دوسری بات قرآن پاک کی تلاوت ضرور کریں صبح و شام روزانہ، اور ترجمے کے ساتھ پڑھیں قرآن پاک کو، تاکہ پتہ چلے کہ اللہ تبارک و تعالیٰ کا حکم ہمارے لیے کیا ہے اور اللہ پاک ہمیں آرڈر کیا کر رہا ہے اور ہم نے زندگی کس طرح گزارنی ہے۔ تو کثرت سے درود و سلام رمضان المبارک کی دنوں اور راتوں میں کثرت 313 سے شروع ہوتی ہے، اور آپ کثرت سے درود پاک پڑھنا اپنے اوپر لازم کر لیں روزانہ کی بنیاد پر، اور پھر دیکھیں کہ اللہ تبارک و تعالیٰ کس طرح آپ پر رحمت، اپنا کرم اور اپنا فضل کرتا ہے۔ تو اجازت دیجیے انہی کلمات کے ساتھ کہ یا اللہ اس رمضان المبارک کے باعث برکت مہینے کو ہم پہ راضی فرما، اور اس رمضان المبارک کو قیامت والے دن ہمارا شفیع بنا، اور اس کی شفاعت کو ہمارے حق میں قبول فرما۔ انشاءاللہ روزانہ آپ سے ملاقات رہے گی، چونکہ میری ٹمپریری طور پر لائیو کوریج جو ہے فیس بک پہ اور پیج پہ بند ہے، تو انشاءاللہ روزانہ کی بنیاد پہ ریکارڈنگ ہوگی اور پھر فیس بک پہ اپلوڈ کر دی جائے گی۔ تو آپ اب اسے دیکھیں بھی، شیئر بھی کریں، اور یہ پیغام محبت زیادہ سے زیادہ لوگوں تک پہنچے، آپ کے لیے اور میرے لیے اللہ اسے ذریعہ نجات بنائے۔ وما علینا الا البلاغ۔